اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ درود شریف کامیابی اور برکتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہے؟ حالات اچھے ہوں تو انسان خوشحال رہتا ہے اور برے ہوں تو بدحال رہتا ہے۔ انسان کی زندگی پر اچھے حالات کیسے آتے ہیں اور برے حالات کیوں آتے ہیں؟ اس کا براہ راست تعلق انسان کا اپنے اعمال سے جڑا ہے، یعنی جب اعمال اچھے ہوں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہو تو آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خوشحال زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اعمال برے ہوں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کردہ راستے پر چلتا ہو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو تو اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے، برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر انسان کے پاس بظاہر دنیا کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی حالات بہتر نہیں ہوتے۔ چاہے کتنے ہی وہ دنیا کی رنگینیوں میں سکون تلاش کرے، وہ سکون اس سے کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ سکون صرف اور صرف اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی ملتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے راستے سے منہ موڑا، ذلت اور رسوائی اور پستی اس کا مقدر بنی۔ تو جب انسان کے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں تو اس کا سکون سلب ہو جاتا ہے اور وہ بدحال رہتا ہے۔ غرض حالات کا بننا یا بگڑنا انسان کے اچھے یا برے اعمال سے ہے۔ آج اکثریت انسانوں کی اس راستے پر چل رہی ہے جہاں رب تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان قسم قسم کی سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ بظاہر کافی نظر آنے والی مادی ترقی بھی اس کے دل کو قرار نہیں دے سکتی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں جہاں آپ کا سکون ختم ہو گیا، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال دیے، کسی حل کی تلاش میں ہیں لیکن نہ کوئی در کھلتا ہے، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ رزق بڑھتا ہے اور نہ دل کو سکون ملتا ہے۔ ان حالات نے اگر آپ کو عاجز کر دیا تو سب سے پہلے تو ہمت نہ ہاریں اور فوراً اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، کیونکہ انسان پر سختی اور مصیبتیں اس کے برے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو آپ فوراً توبہ استغفار کریں۔ یہ کیے بغیر آپ کسی بھی طرح کامیابی اور برکتوں کے دروازے کھٹکھٹا تو رہے ہوں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کبھی یہ دروازے نہیں کھلیں گے مگر توبہ استغفار کے ذریعے سے۔ اور پھر اگلا کام یہ کریں کہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ایک راز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت شریفہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص عمل کا حصہ ہے۔ تو اب ذرا سوچئے، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دراصل ہم اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے سوائے درود کے کسی بھی عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تو تم بھی کرو۔ بلا شبہ یہ درود السلام کی اور کائنات کی بہت بڑی امتیازی فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شان و شان درود بھیج رہا ہے، اور پھر ہمیں بھی اس کام خیر میں لگا دیا کہ کوئی بھی بندہ اتنے بڑے عمل کی فیض و برکات سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ درود السلام کی خاصیت ہے کہ رب تعالیٰ خود بھی کرتا ہے اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا، تو بس یہ رحمتوں، برکتوں اور کامیابی کی کنجی ہے۔ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے محرومیت کو نکال دیتا ہے، پھر چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، دل کا غم ہو، اولاد کی پریشانی ہو یا کاروباری مسئلے مسائل۔ یہ ایک روحانی کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی اور مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ جنہوں نے اپنے مشکل وقت میں اس کا ورد کیا تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور کر دیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جہاں درود شریف نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم درود شریف کو کیسے پڑھیں، کب پڑھیں اور کتنی بار پڑھیں؟ تو پیارے بھائی اور بہنوں، درود شریف کی کوئی ایک مخصوص تعداد نہیں، آپ جتنا چاہیں پڑھ لیجئے، لیکن بزرگان دین 313 کی تعداد
تجویز فرماتے ہیں، اس لیے 313 بار ایک دن میں کم از کم پڑھنا چاہیے۔ تو آپ درود شریف کو معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلتے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ پاک آپ پر 10 گنا رحمتیں نازل فرماتا ہے، آپ کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور آپ کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو بتائیے کون ہے جو یہ سودا نہ کرے، جو اس چابی سے اپنے مقدر کے تالے نہ کھولے؟ آپ کی زندگی میں کوئی در بند ہے تو بس ایک چھوٹا سا عمل کام کیجئے اور روزانہ درود شریف کی عادت بنا لیجئے، دل سے، یقین سے، محبت و خلوص سے، پھر دیکھیے کیسے اللہ آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ اور آخر میں ہے کہ درود پڑھو کہ خزانے کھلتے ہیں، تقدیر کے بند در کھلتے ہیں، یہ راہ فلاح، یہ راہ نجات ہے، ہر دل کا سکون اور حیات۔ شکریہ۔